وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. حضرات ذی وقار، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے: اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو تمہیں چاہیے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور پیروی کرو. اگر تم ایسا کرو گے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کیوں؟ وہ بڑا غفور و رحیم ہے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ضروری ہے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے پھر ہی اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے. بغیر محبت کے نہ کوئی کسی کی بات مانتا ہے، نہ کسی کی فرما برداری کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا: والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے کائنات کے لوگوں، قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تم تب تلک مومن ہو ہی نہیں سکتے، وہ شخص مومن ہے ہی نہیں. کب تلک؟ جب تک اس کے دل کے اندر اس کے والدین سے زیادہ، اس کے بیوی بچوں سے زیادہ، حتیٰ کہ کائنات کے ہر فرد سے زیادہ وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے. اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت کائنات کے ہر شخص سے زیادہ جب تلک نہیں ہوگی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جب کس سے محبت کی جاتی ہے تو دو کام کیے جاتے ہیں. صرف ان دو کاموں کی طرف آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کی توجہ دلوانی ہے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ان دو کاموں کے اوپر عمل کرتا ہے، اگر نہیں تو اسے محبت نہیں ہے. جھوٹا ہے محبت کا دعویٰ. اگر ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، دعوے کرتے ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ لکھواتے ہیں کہ ہم عاشق رسول بھی ہیں، محب رسول بھی ہیں، لیکن لکھوانے سے، کہلوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تلک آپ کے اندر اور میرے اندر یہ دو عمل نہ ہوں. اگر یہ دو عمل ہیں، یہ دو کیٹاگریز کے اندر ہم پورے اترتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم
واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہے جو کائنات کے ہر فرد سے زیادہ مجھ محمد سے محبت کرے گا، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ ہر رشتے سے زیادہ اس کو کوئی عزیز ہوگا تو محمد مصطفیٰ کی ذات عزیز ہوگی۔ سب سے پہلے محبت، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ پہلا عمل اس کو یاد کیا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دن رات یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت سے بڑی محبت تھی۔ آئیے ایک حدیث سنیے، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے کر آئے۔ آپ کا مزاج بہت خوبصورت لگ رہا تھا، آپ بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول بڑے خوش لگ رہے ہیں، چلیں اللہ کے رسول سے میں اپنے حق میں دعا ہی کروا لیتی ہوں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما، اگلے گناہ بھی معاف فرما، اے اللہ عائشہ کے ظاہری گناہ بھی معاف فرما، عائشہ کے باطنی گناہ بھی معاف فرما۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئیں، مسکرانے لگ گئیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے عائشہ کیوں مسکرا رہی ہو، کیوں خوش ہو رہی ہو؟ کہتی اللہ کے رسول آپ نے میرے لیے اتنی خوبصورت دعا کی، میں کیوں نہ خوش ہوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کی قسم اے عائشہ تیرے لیے تو میں نے آج یہ دعا کی ہے، لیکن میں اپنی امت کے لیے پانچوں وقت نمازوں کے اندر یہی دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول تو ہمیں 1400 سال پہلے تک یاد رکھتے تھے کہ میری امت آئے گی، میری امت آئے گی۔ ان کی محبت سچی اپنی امت کے ساتھ، لیکن امت کی محبت پیغمبر کے ساتھ سچی نہیں۔ ہم کتنا رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ پیغمبر تو کہتے ہیں میں 5 وقت یاد کرتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں اللہ میری امت کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما، اگلے گناہ بھی معاف فرما، ظاہری گناہ بھی معاف فرما اور باطنی گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا پیارا آخری بیٹا وفات پا گیا، وفات سے قبل سخت بیمار ہے، بیماری کی حالت میں تڑپ رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کیجئے، اللہ آپ کے بیٹے کو زندگی دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بیٹی کی زندگی اتنی ہی تھی۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ وہ دعا کیجئے جو ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا دی گئی ہے کہ جو اس پیغمبر کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ موسیٰ کو بھی دی گئی، عیسیٰ کو بھی دی گئی، ابراہیم کو بھی دی گئی علیہ السلام۔ آپ بھی وہ خاص دعا کیجئے، ورنہ اگر آپ کا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، آپ کا تو دنیا سے نام چلا جائے گا، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی۔ انسان ہے نا، ذہن میں آتی ہیں باتیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کر دی، حالانکہ اللہ نے تو فیصلہ فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر کا ذکر کائنات کی تمام مخلوقات کرے گی، قیامت کی دیواروں تک کرے گی۔ میرے پیغمبر کا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا، میرے پیغمبر کا نام کبھی مٹ سکتا نہیں، مٹ سکتا۔ لیکن انسان تھے، انہوں نے کہا کہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے معاشرے میں کہ اگر باپ اپنی اولاد کو آگے اس کی اولاد باپ کا نام زندہ رہتا ہے، اگر اولاد ہی نہ ہو تو باپ کا نام ہی مٹ جاتا ہے۔ اس ضمن کے اندر صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے وہ خاص دعا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اللہ آپ کے بیٹے کو زندگی دے دے۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب فرمایا، قربان جاؤں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروں کے خاک کے اوپر، میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں بغیر اولاد کے گزارا کر لوں گا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو قبر میں اترتا دیکھ لوں گا، لیکن قیامت کے روز میں اپنی امت کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے یہ خاص دعا اس وقت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے جس وقت قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا اے پیغمبر بتائیے کیا چاہیے، میں کہوں گا ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر اپنے بیٹوں کو نہ عزیز رکھے، تمہیں زیادہ عزیز رکھے، اس امت کے لیے اپنی بیٹوں کو قبر میں اتار دے۔ بتاؤ کیا ہم اس پیغمبر کو یاد کرتے ہیں؟ اس پیغمبر نے تو 1400 سال پہلے ہمیں یاد رکھا کہ میری امت آئے گی، گناہ گار بھی ہوگی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ اگر یہ دعا میں نے آج کر دی اپنے سگے بیٹے کے لیے تو میری امت محروم رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کتنی محبت تھی میرے رسول کو، کتنا پیار کرتے تھے اپنی امت سے کہ میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے بھی اس امت کو یاد رکھا، اور آج ہم کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں دن میں؟ اللہ اکبر۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ کائنات کے لوگوں، صبح 10 بار تم مجھے یاد کیا کرو، مجھ پر درود بھیجا کرو، شام کو 10 بار مجھے یاد کر کے 10 بار مجھ پر درود بھیجا کرو۔ قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، بیوی بچے چھوڑ جائیں گے، سب کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ہمیں بچا لے، ہمارے والدین کو جہنم میں پھینک دے، اللہ ہمیں بچا لے، ہماری اولاد کو جہنم میں پھینک دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس دن نفسی نفسی لگی ہوگی، اس دن میں تمہیں یاد رکھوں گا، دنیا کے اندر صبح و شام 10 بار تو مجھے یاد کر۔ قیامت کا روز ہوگا جب تجھے سب لوگ چھوڑ جائیں گے، ادرکت لہو شفاعتی یوم القیامہ۔ کائنات کے لوگوں، قیامت کا روز ایسا سختناک دن ہوگا کہ سب لوگ چھوڑ جائیں گے، میں تمہیں اس دن بھی یاد کروں گا، تمہیں یاد رکھوں گا، سفارش کروا کے اس شخص کی جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو صبح اس کو میسج کرتے ہیں، شام کو کال کرتے ہیں، ماں باپ باہر جائیں، والد کام پر جائے، فون کرتا ہے بیوی کو، بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ پتہ ہے کہ شام کو ملنا ہے بیٹے کو، لیکن پھر بھی کام پہ جاتے ہیں، کاروبار پر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو بچوں کو فون کر کے ان کی حال اور خیریت معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، تمہیں کیسی محبت ہے اللہ کے رسول سے، نہ تم صبح اللہ کے رسول کو یاد کرتے نہ شام کو یاد کرتے۔ میرے پیغمبر تو 5 وقت اپنی امت کو یاد کرتے تھے۔ بتاؤ، دنیا کی یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا کی یادوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی قسم، ہم کسی کو جتنا مرضی یاد کر لیں، جس سے جتنی مرضی محبت کر لیں، قیامت کے دن وہ ہمیں چھوڑ جائے گا۔ محبت کام آئے گی، پیغمبر مصطفیٰ کی کام آئے گی۔ کیا ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے گریبان میں ہم جھانکیں، اللہ کے رسول سے کیا محبت ہے ہمیں؟ صبح و شام آپ نے بھی اللہ کے رسول کو 10 بار یاد کرنا ہے، میں نے بھی یاد کرنا ہے، کہیں انشاءاللہ۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ صبح 10 بار میرے پیغمبر پر درود بھیجیں گے، شام کو 10 بار درود بھیجیں گے، قیامت کے دن جب سب چھوڑ جائیں گے، میرے پیغمبر ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمارے پیغمبر ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو صلی العبد علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدد انفاسہ لم یکن موفیا لحقہ ولا مودیا لنعمتہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں اگر انسان اپنی سانسوں کے برابر بھی پیغمبر مصطفیٰ پر درود پڑھے تو پیغمبر مصطفیٰ کی محبت کا، جو محبت پیغمبر مصطفیٰ نے اپنی امت سے کی، اس کا حق ادا نہ ہو، اور اس نعمت کا
بھی حق ادا نہ ہو جو نعمت اللہ نے ہمیں رسول اللہ کی صورت میں دی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت کرنے والا پیغمبر، سانسوں کے برابر بھی درود پڑھو، اس پیغمبر کی محبت کا حق ادا نہ ہو، اور لیکن ہم ایک بار بھی دن میں اللہ کے رسول پر درود نہیں پڑھتے۔ 6 گھنٹے میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 2 گھنٹوں میں کتنی دفعہ اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ میرے پیغمبر نے فرمایا وہی حدیث، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، جس کے دل میں مجھ محمد کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو، بیوی بچوں، اولاد، مال، حتیٰ کہ کائنات کا ہر فرد اس کے لیے حقیر ہو، محبوب کوئی شخص ہو تو وہ محمد مصطفیٰ ہو۔ لیکن ہم نے سب کو محبوب رکھ لیا، سب کو یاد کرتے ہیں، دوستوں کو، بیوی بچوں کو، صبح و شام کالز، میسیجز، سب طریقے سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہماری زبانوں پر یاد نہیں آتی تو محمد مصطفیٰ کی یاد نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور جب کسی کو یاد کیا جاتا ہے تو دل میں اس کو ملنے کی، اس کی باتیں ماننے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس سے محبت ہو اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، وہ جو کہے محبوب اس کی بات مان لی جاتی ہے، یہی تو مومن ہوتا ہے۔ کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنوں کی کیا بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنایا جاتا ہے، فرمان سنایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اللہ اکبر۔ کسی سے جب محبت ہوتی ہے پہلے نمبر پر اس کو یاد کیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر اس کی باتوں کو مانا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ہم کتنی رسول اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرامین کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، لیکن وہ بدبخت جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون سا بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کون بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے ہی انکار کر دے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میرے فرامین کو مانا وہ جنت میں چلا گیا، جس نے میری مخالفت کی، میری باتوں کی نافرمانی کی، میری باتوں کو نہ مانا، ایسا شخص جہنم میں چلا گیا، اس نے جنت سے جانے سے ہی انکار کر دیا۔ بتائیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا کیا صلہ ہے؟ جنت۔ ہم محبت کریں گے اللہ کے رسول سے اور ان کی فرامین کو مانیں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین جنت بھی دے گا، اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ محمد فرق بین الناس، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محمد کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، جس نے اللہ کے رسول پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ کیا فرق کرنے والے ہیں؟ کہ یہ محمد سے محبت کرتا ہے، یہ محمد سے نفرت کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر فرق ڈالنے کے لیے آئے تھے کہ یہ لوگ مجھ محمد سے محبت کرنے والے ہیں، جو مجھ محمد سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اطاعت
بہت سے پہلو کے اندر ہے، اطاعت زندگی کے روزمرہ کے کاموں کے اندر ہے، اطاعت اپنے اخلاقیات کے اندر ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام معاملات میں اطاعت ضروری ہے، لیکن وقت مختصر ہے۔ صرف ایک عمل ایسا بتلاؤں گا جس کے اندر اطاعت انتہا کی ضروری ہے۔ اگر ہم اس عمل کے اندر اطاعت نہیں کرتے تو مجھے بتلائیں کیا ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ایک کام ہم روز کریں لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت میں کریں، اللہ کے بندوں وہ محبت رسول نہیں ہے۔ تمام کاموں میں اطاعت ضروری ہے۔ ایک کام ایسا ہے جو دن کے اندر ہم 5 بار کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز کے اندر اطاعت، یوں تو ہر کاموں میں اطاعت فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے جس کے اندر اطاعت اگر نہیں کریں گے تو ہم بار بار پیغمبر مصطفیٰ کی مخالفت کے گناہگار ہو جائیں گے، وہ ہے نماز۔ دن میں 12 رکعات ہم سنتیں پڑھتے ہیں، 17 رکعات فرض پڑھتے ہیں، ٹوٹل 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ جانا کہ پیغمبر کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جیسے آتی ہے نماز ویسے پڑھ لو، ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا کفر یہ جملہ ہے کوئی نہیں۔ اس جملے کی وجہ سے پیغمبر مصطفیٰ کی حدیث کا انکار، میرے پیغمبر نے تو نہیں کہا، ابو بکر نے تو نہیں کہا، عمر نے تو نہیں کہا، عثمان و علی نے تو نہیں کہا کہ جیسے آتی ہے ویسے پڑھ لو، نہیں۔ آئیے حدیث سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک صحابی آیا، آ کے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی، جانے لگا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا لوٹ جا، نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ گیا دوبارہ پڑھی، پھر آیا، آپ نے پھر فرمایا جا دوبارہ پڑھ، حتیٰ کہ تیسری بار آیا، آپ نے پھر فرما دیا جا دوبارہ پڑھ۔ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی، علمنی، مجھے سکھلا دیجئے۔ اللہ اکبر! ایک صحابی رسول ہے، عقیدہ توحید رکھنے والا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 3 بار نماز پڑھی، نماز نہیں ہوئی۔ آج ہم کہتے ہیں جیسے آتی ہے ہو جاتی ہے، جیسے کرتے ہو کری جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ قبول کرے گا۔ نہیں، شرط کیا لگائی؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم السجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم السجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ صحیح البخاری کی روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے اچھے سے وضو کر، قبلہ رخ ہو، قرآن میں سے جو آسان لگتا ہے وہ پڑھ، اور جب رکوع کرے اطمینان سے کرے، رکوع سے کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو، سجدہ کر تو اطمینان سے سجدہ کر، 2 سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھے تو اطمینان سے بیٹھ، اور یہ عمل ساری نماز میں کر۔ کیا معلوم ہوا؟ وہ صحابی رسول اطمینان سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ میرے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ آہستہ، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا۔ وہ صحابی رسول ہو کر تیز نماز پڑھے، سنت کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ آج کا شخص کہتا ہے جیسی آتی ہے ویسے پڑھ لو، نہیں، میرے پیغمبر نے شرط لگا دی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کائنات کے لوگوں سن لو، نماز جیسے آتی ہے ویسے نہیں ہوتی، نماز ویسے ہوتی ہے جس طرح مجھے محمد کو تم نے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بس سجدہ ہی دینا ہے، آ جاؤ مسجد میں، نہیں، سنت کی خلاف ورزی میں کبھی نماز نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، 60 سال تک، لیکن اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں فرماتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا رکوع سنت کے مطابق نہیں، اس کا سجدہ سنت کے مطابق نہیں، وہ اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا۔ کسی بھی معاملے میں
اگر سنت کی خلاف ورزی ہوگی تو نماز اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا؟ نہیں فرمائے گا۔ نماز سیکھنی چاہیے۔ میرے پیغمبر کا کیا طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نماز میں؟ آج ہم دیکھتے ہیں اکثریت کیا ہے، سنت کے خلاف نماز پڑھ رہی ہے۔ میرے پیغمبر کی تو حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ وائل بن حجر کہتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، میرے پیغمبر کا یہ طریقہ تھا، آپ دائیں ہاتھ کے اوپر بایاں ہاتھ رکھتے اور کیا کرتے، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لیتے۔ کتنے لوگ اس سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ نہ سمجھیں کہ اکثریت اگر ایسا کر رہی ہے تو وہ حق ہے، قرآن ہے، سورہ انعام ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم اکثریت کو دیکھ کر چلو گے کہ اکثریت یہ کر رہی ہے تو یہی صحیح ہے، تو تم اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ وہ 313 تھے، پورا عرب کافروں کا تھا۔ اکثریت کا ہونا حق کی دلیل نہیں ہے، اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے۔ تھوڑا انسان، تھوڑے افراد، یہ حق کی علامت ہے۔ اللہ کہتا ہے نا قلیلا ما تشکرون قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما یتذکرون، تھوڑے ہیں جو مجھے یاد کرنے والے ہیں، تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی آخری بات یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں پیغمبر والسلام کی اطاعت کریں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو۔ نماز کا اس لیے ضروری ہے کہ ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں دن کے اندر۔ اگر ہم 5 مرتبہ ہی رسول اللہ کی سنت کے خلاف نماز پڑھے تو کیا فائدہ، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ 60 سال تک نماز پڑھیں، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ حدیث صحیح البخاری کے اندر عن ابی قلابہ رحمہ اللہ تعالی انه راى مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صنع هكذا۔ روایت صحیح البخاری کے اندر ہے، ابو قلابہ روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں ابو قلابہ میں نے اللہ کے رسول کے صحابی مالک بن حویرث کو دیکھا۔ یہ کون مالک بن حویرث ہے؟ میرے پیغمبر کے پاس 20 دن تعلیم حاصل کی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا اے مالک بن حویرث جا اپنی قوم میں جا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے لوگوں کو نماز سکھانا جس طرح تو نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مالک بن حویرث میرے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے 63 سال بعد فوت ہوئے۔ کیا کہا میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی نے؟ کہتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، میرے پیغمبر رکوع جاتے رفع یدین فرماتے، رکوع سے اٹھتے رفع یدین فرماتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ہر 2 رکعت کے بعد رفع یدین فرماتے۔ اب یہ بتائیں یہ صحابی پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے 63 سال بعد تک رفع یدین کرتا رہا۔ اب مجھے بتائیں یہ سنت نہیں ہے؟ روایت صحیح البخاری کے اندر ہے۔ اس لیے نماز کے اندر طریقہ وہی چلے گا جو محمد مصطفیٰ کا ہے، نماز وہی قبول ہوگی جو محمد مصطفیٰ کی ہے۔ ساری زندگی بغیر سنت کے نماز پڑھتے رہو، اللہ کی قسم اللہ قبول نہیں کرے گا۔ رفع یدین بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے رہے، اور سینے پر ہاتھ باندھنا بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ دلیل آپ نے سن لی، وقت مختصر ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں تھا، اشارتاً میں نے بات اس لیے سمجھا دی کہ نماز کے اندر سنت کو لازم پکڑے، خود تحقیق کریں، پڑھیے حدیث میرے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا۔ اس لیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو یاد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو بھی سنت کے مطابق بنا دے، ہماری زندگی کو بھی سنت کے مطابق بنا دے، اور ہمیں پیغمبر علیہ السلام کا سچا پیروکار بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔